بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور 1977 سے 1988 تک۔ 1977 کے انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا گیا۔ اس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگایا اور صوبائی اسمبلی کے ہونے والے انتخابات جو 10 مارچ کو ہونے تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ابھی مذاکرات جاری تھے جب 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر مارشل لا لگا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو شارٹ کوسچن بنے گا، جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ کب الٹا یا ملک میں مارشل لا کب لگایا؟ تو 5 جولائی 1977 کو۔ پھر اس کے بعد امپورٹنٹ لائن آپ لوگ ہائی لائٹ کریں گے کہ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک قریباً 11 سال ملک پر حکومت کی۔ اس کے بعد انہوں نے وفات کب پائی؟ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہوئے اور ان کے بعد سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا۔ اس کو بالکل آپ نے ٹو دی پوائنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا ٹاپک میجر اسپیکٹس آف دا اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 ٹو 88۔ 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو، یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 بھی ہے۔ 1977 سے 88 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1977 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے، یعنی کوئی بھی جو کام ہے وہ شریعت کے اکارڈنگ کیا جائے گا۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی اور اسلام کی تشریح کرتی، مینس کہ اسلام کے اکارڈنگ فیصلے کرتے تھے کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ اسلام کے مخالف نہ ہو۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ شرعی حدود کیا ہوتی ہیں کہ آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ شریعت کے اکارڈنگ کیا جائے، یعنی اس کی جیسے اسلام میں شراب، جوا، چوری، یہ سب جرائم جو ہیں ان پہ حد نافذ کی گئی کہ جو بھی یہ جرائم کرے گا ان کو شرعی سزائیں دی جائیں گی۔ تو 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اب اس نظام کے مطابق مسلمان ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی جتنی رقم بینکوں میں جمع ہے ہر رقم رمضان کو 2.5%، 2.5% جو ہے ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ پھر یہ رقم جو ہے زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% جو ہے عشر وصول کیا جاتا ہے، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے۔ ٹھیک ہے، سود ہوتا ہے کہ آپ کی اصل رقم کے اوپر جو آپ کو رقم مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کی اصل بھی قائم رہتی ہے اور آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ آپ کو ملتا جاتا ہے، تو وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے۔ 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں، نماز کی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس۔ اب یہاں پہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن ہے، یہ اکثر پیپر میں بھی آ جاتا ہے۔
احترام رمضان آرڈیننس سے کیا مراد ہے؟ یعنی رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ مینز کہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی کھلے عام کھا پی رہا ہے اور اس کا رمضان کا احترام نہیں کر رہا تو اس کو 3 مہینے کی قید اور 500 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا، یعنی دینی مدارس جو تھے ان کی تعلیم کو بھی ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا اور ان کو سالانہ امداد دی جانے لگی۔ عربی کی لازمی تعلیم اسکولوں میں جماعت ششم سے ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی تاکہ بچے جو ہیں وہ عربک کی طرف مائل ہوں، عربی زبان اپنی جو ہماری قرآن پاک کی زبان ہے اس کی طرف مائل ہوں، اور جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں اس کے میننگ بھی سمجھ آ سکے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، یہ بھی شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا کام کب عمل میں آیا؟ تو 1981 میں اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام، اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی۔ یہاں پہ قرآن مجید، سنت نبوی، فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں۔